کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی قولز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ آپ کے کالز کی طرف چلیں، آپ کے کالز لیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں، آئیے حسب معمول پہلے ہم اچھی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے نا، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آئیے حسب معمول ہم لگے ہاتھوں اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ارشاد فرمایا، یہ مدنی پھول یاد رکھیے کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گے، ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل زیادہ حاصل ہو۔ تو آئیے لگے ہاتھوں آپ بھی اور ہم بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مکمل توجہ سے سنوں گا، قرآنی آیات، احادیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں دیے گئے اوراد و وظائف پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کروں گا، خاص باتیں لکھوں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہم وطن گوشت تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، روحانی علاج، دعائیں اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کی پریشانیاں سن کر ان کے لیے دعائیں خیر کروں گا۔ میں بھی اپنے لیے کچھ مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں کہ کوئی بھی غلطی ہو جانے پر صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اوراد و وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ، روحانی علاج بتانے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت بھی دیتا رہوں گا۔ حدیث پاک میں ہے، تم میں بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کروں گا، تسلی دوں گا۔ اور یہ بھی نیت بڑھا لیتا ہوں کہ دوران سلسلہ حتی الامکان انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نیچی رکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہر جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بلا تاخیر ہم آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میں شاہد بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے۔ میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ سر میرے پچھلے 3-4 ماہ سے بہت مسئلہ چل رہا ہے۔ میں جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام جو ہے زیرو ہو جاتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، مہربانی سے مجھے استخارہ کر کے اور روحانی علاج اس کا بتائیں۔
اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ولید ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا کو کمر درد ہے تو 7-8 سال سے، برائے کرم روحانی علاج بیان فرما دیجیے۔ کمر کا درد انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام طارق ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ میری 2 شادیاں ہیں اور اولاد سے محروم ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اولاد کا سلسلہ نہیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد جمیل ہے، والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے اور 4 سال ہو گئے شادی ہوئے۔ اولاد کے لیے استخارہ کرانا ہے اور روحانی علاج پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام اقبال ہے اور میں ہند سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے میرے نانی کے بارے میں علاج جاننا تھا۔ میرے نانی کو پیٹ درد بہت ہوتا ہے اور آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے فی الحال، پھر بھی کچھ آنکھوں میں کچھ اثر نہیں دکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نانی جان کو شفا کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اقبال بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کی نانی کے لیے روحانی علاج بتائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل ابھی ان کے استخارے کیے جائیں گے۔ آپ بھی درود پاک پڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے۔ استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کا کہا اب انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ان کے بتائے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں پہلے روحانی علاج کی طرف۔ ولید بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ والد صاحب کے کمر میں کافی تکلیف ہے، تو کمر کے درد کا روحانی علاج۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے طارق نام بتایا تھا، شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اسی طرح اقبال بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ پیٹ میں تکلیف رہتی ہے ان کی نانی کے، اور آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیے۔ جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے ہو سکے تو اس کو لکھ بھی لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جن اسلام بھائیوں یا اسلام بہنوں کے ساتھ یہ امراض ہوں کہ جو روحانی علاج اس میں سے بتائے جاتے ہیں آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ایک اسلام بھی انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کو 7 سال سے کمر درد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، با وضو بے وضو، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا مغنی ایک بار پڑھ کر اس کو اپنے ہاتھوں پر دم کریں، دم کر کے پھر اس کو کمر کی جگہ پر ملیں، انشاءاللہ جلد درد میں افاقہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ایک سلام بھی انہوں نے اولاد نرینہ کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد خیر و عافیت کے ساتھ نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ زوجین میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعائے ابراہیمی، یہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ 3 مرتبہ یہ میاں بیوی یہ دعا کریں، انشاءاللہ جل نیک اور صالح اولاد حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلام بھی انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کو پیٹ درد بھی ہے، ان کی نانی کا مسئلہ یہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ پیٹ درد کے لیے یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو 7 بار اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 7 بار یا عظیمو پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کریں اور نانی کو پلا دیں، انشاءاللہ جل پیٹ درد اور پیٹ کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح آنکھوں کے امراض کے لیے ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یہ، تو ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار یا نور پڑھ کر اسے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پہ دم کریں اور اسے پھر اپنے آنکھوں پہ ملیں، انشاءاللہ جل
آنکھوں کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ انہیں چاہیے کہ اپنے قریبی تعویذات اطاریہ کے بستے پر بھی رابطہ کریں، جیسے کہ پیٹ درد کے لیے بھی الحمدللہ بہت ہی پیارا تعویذ دیا جاتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ پیٹ کے جملہ امراض جو بھی مسئلہ ہو پیٹ کا تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن اسلام بھائیوں نے اپنے امراض بتائے یا اپنے گھر والوں کے متعلق مسئلہ بتائے تو انہیں چاہیے کہ اپنے قریبی تعویذات اطاریہ کے بستے پر کاٹ کا عمل بھی کروائیں۔ جی ہاں، یہ کاٹ کا عمل بہت ہی پیارا اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے کہ آپ جہاں مریض جہاں کہیں بھی ہو، پاکستان میں دیگر ممالک میں جہاں پہ مریض ہو، آپ اپنے علاقے میں کاٹ کروائیں، اپنے بستے پہ کاٹ کروائیں، مریض وہاں پہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس تو بستے اگر قریب نہ ہوں، بالفرض اگر قریب نہ بستے ہوں تو پریشان نہ ہوں۔ الحمدللہ یہ عز و جل اس دعوت اسلامی کے مجلس کے تحت تعویذات اطاریہ کے مجلس کے تحت ایک تو یہ ویب سائٹ www.dawatislami.net اس پر یہ الحمدللہ یہ سروس موجود ہے۔ کیا وہاں پر آن لائن کارڈ کی سروس بھی موجود ہے؟ آن لائن جی ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ یہ کارڈ کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سبحان آپ نے سنا کہ اگر آپ کے علاقے میں تعویذات اطاریہ کے بستے موجود ہیں تو آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی کارڈ کروا سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ کے علاقوں میں تعویذات اطاریہ کے بستے موجود نہ ہوں تو آن لائن کارڈ کی سروس بھی موجود ہے، تو آپ بذریعہ میل بذریعہ ویب سائٹ ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہاتھوں ہاتھ کارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے شاہد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 3-4 ماہ سے مجھے ہر کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی کام میرا پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کر دیا گیا۔ استخارے میں فی الوقت نظر کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، نظر بد کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ مدنی پنصورہ میں بھی نظر سے حفاظت کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، نظر سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی اور آپ کو جائز کاموں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ایک اور روحانی علاج ہے جائز کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کا، وہ یہ مدنی پنصورہ میں بھی روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ کارڈ کا عمل جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی گیا کہ کارڈ کا عمل کتنا الحمدللہ عز و جل بہت پاورفل عمل ہے، بہت فائدہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آپ کارڈ کا عمل کروا لیجئے، یہ آپ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے جمیل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 4 سال شادی کو ہو چکے ہیں، استخارہ کر دیجئے، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جمیل بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، صرف قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا پر راضی رہیے اور دعا بھی کرتے رہیے، صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا بارئو یا بارئو، ہر جمعہ کو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیک اولاد نصیب ہوگی، نیک بیٹا عطا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، تعویذات بھی حاصل کر لیجیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل اس طرح کی ملتی ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی تعویذات اطاریہ کے بستے پر تشریف لائے، ان کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے، اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے تعویذات اطاریہ استعمال کیے، کارڈ کا عمل کروایا، مستقل مزاجی کے ساتھ کارڈ کا عمل کرواتے رہے اور تعویذات اطاریہ استعمال کرتے رہے، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کی برکت سے 20 سال کے بعد انہیں اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ تو جمیل بھائی آپ کو بھی میرا مشورہ ہے، آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں،
تو آپ بھی پہلی فرصت میں تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے اور تعویذ حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہو اور زہر نصیب. مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت بھی فرما لیجئے, مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجئے, انشاءاللہ عز و جل ضرور اللہ کی رحمت سے کرم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے, بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنی کس مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. میرا نام محمد ذیشان افضل ہے اور میں شہر چشتیاں سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے لین دین میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے. جن لوگوں سے ہم نے رقم وصول کرنی ہوتی ہے تو وہ دینے میں بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کا ہم ورد کریں اور وہ ہمیں جو ہم نے رقم ان سے وصول کرنی ہے وہ جلد از جلد دے دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو اس میں بہت فائدہ نظر آئے گا. تو آپ بھی ذیشان افضل نام آپ نے بتایا, اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا, غور سے سماعت فرمائیے گا. تھوڑا یہ سمجھنے والا عمل ہے, سمجھنے والا یہ روحانی علاج ہے. آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیں. ابھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ضرور ہم آپ کو روحانی علاج بتانے والے ہیں. بہت پیارا روحانی علاج ہے کہ جن کو لین دین کے معاملے میں کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, یا کسی کا حق کسی نے دبا لیا ہے اور وہاں سے ہمیں نہیں مل پا رہا, ہمارے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں, ہماری جائیداد پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے, ہماری پراپرٹی پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے, ہماری زمینوں پر, ہماری مکانات پر اگر بالفرض کسی نے قبضہ کر لیا. جس طرح کے مسائل جن کے ساتھ بھی اس طرح کے ہوں تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیں. یہ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے, عمل فرمائیے گا, انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا. محمد عثمان کیولری گراؤنڈ. میرے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں, بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. محمد ریاض بول رہا ہوں, والدہ کا نام انور بیگم, پنڈ دادر خان, ضلع جہلم سے. میں نے پتہ کرنا کہ میں سعودی عربیہ میں گاڑیوں کا کاروبار جس طرح کرین ہو گئی اور دوسروں کا کاروبار شروع کرنا چاہتا, استخارہ کر کے بتائیں. کرینوں کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل فیاض بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. محمد سلطان, والدہ کا نام بشرا. پتہ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں جی, میرے بدے ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے, کاروباری بھی پریشان ہوں, ویسے بھی بہت پریشان ہوں. اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. سلطان بھائی مایوس نہ ہوں, دل برداشتہ نہ ہوں, اللہ کی رحمت سے امید رکھیں, اچھی امید رکھنا چاہیے. وقتی طور پہ آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور کوشش بھی کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم بلا ضرورت, بلا وجہ شرعی اپنی پریشانیوں کا اظہار, اپنی مصیبتوں کا اظہار, اپنی بیماریوں کا اظہار دوسروں پر نہ کریں. یعنی بے ضرورت ہم دوسروں کے آگے نہ روتے رہیں کہ مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا, یا مجھ پر یہ پریشانیاں. صبر کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں, یا اللہ مجھے صبر عطا فرما اور ان بیماریوں پر, ان مصیبتوں پر, ان آزمائشوں پر مجھے صبر کر کے اجر کمانے کی توفیق عطا فرما. دعا کرتے رہنا چاہیے. تو سلطان بھائی مایوس نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے, پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں. کام کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا نام نزاکت علی تاری ہے اور والدہ کا نام سید بھی ہے. میں تقریباً 4-5 سال سے UAE میں کام کر رہا ہوں. اب پاکستان چھٹی آیا ہوں. اب واپسی جانے کا ارادہ ہے بھی اور نہیں بھی. کبھی دل کرتا ہے یہیں کو کام شروع کر لوں, کبھی دل کرتا ہے واپسی جاؤں. اب بڑے مسائل ہیں, آپ استخارہ کریں کر کے مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہوگا. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے. اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کا معلوم کیا, اب انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں گے. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی طرف. ذیشان افضل بھائی کی کال تھی جی. انہوں نے کہا کہ لین دین کے معاملے میں کافی ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. کسی کو پیسے دے دیے تو وہاں سے ملنے میں ان کو تاخیر ہو جاتی ہے, پیسے ان کو ٹائم پہ نہیں مل پاتے. تو کوئی ایسا روحانی علاج
انشاءاللہ ہو تو بتا دیجئے کہ ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے، ان کو وقت پر پیسے مل جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو ان کی جائز حاجات کا قبول فرمائے، ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ ہمارے ذیشان بھائی آپ کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جن کسی کا اس طرح کا مسئلہ ہو، پیسے نہیں مل رہے، یا کوئی ظلم میں دبے ہوئے ہیں، یا پھر جو وہ آپ کا جائز جو بھی حق بنتا ہے وہ آپ کو وصول نہیں ہو رہا کسی کی طرف سے، تو آپ کو یہ جو روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے ہمارے ذیشان بھائی کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں عمل کر سکتے ہیں جن کا اس طرح کا مسئلہ ہو۔ تو بہت ہی پیارا اور بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، تو اس کو لکھ بھی لیجئے۔ اور یہ مدنی پنج سورہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام مکاتم علیہ کے جو مایانہ تصنیف ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس کے صفحہ نمبر 250 پر یہ روحانی علاج بھی موجود ہے، وہ روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور نفل نماز کے ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کی تسبیحات 3 بار جو ہیں وہ پوری پڑھنے کے بعد یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو، یہ 75 بار 75 ٹائم، یہ 75 بار اس کا بھی وظیفہ کریں۔ 3 بار سجدے کی تسبیحات مکمل کرنے کے بعد ہر سجدے میں 75 بار یہ یا مذلو یا معزو کا وظیفہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو رقم وصول نہیں ہو رہی، آپ کا جو جائز حق وصول نہیں ہو رہا، انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ حاصل ہوگا، وہ انشاءاللہ جلد وصول ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے عثمان بھائی انہوں نے کہا کہ ان کے کام میں رکاوٹ بھی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جائز کام اور جائز مرادیں پورے فرمائے، جائز کام میں مدد بھی فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ جب بھی یہ سو کر اٹھیں تو یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ یا مقتدرو 20 بار پڑھیں، انشاءاللہ اس دن جو بھی کام کریں گے اس میں مدد الہی شامل ہوگی۔ تو میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کرتا چلو کہ جو بھی روحانی علاج یا جو بھی اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں اس میں تلفظ کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، کہ بالفرض اگر آپ کے تلفظ درست نہیں ہوئے اور مخارج صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے وہ جو روحانی علاج جس پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ کم حق ہو، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو چکا ہے ہم روحانی علاج پر عمل کر رہے ہیں آپ نے جو بتایا، لیکن اس سے فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، تو شاید اس کی وجہ تو ایک یہ ہوتی ہے کہ ان کے مخارج درست نہیں ہوتے۔ دوسری وجہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض یہ چاہتا ہے کہ میں اس روحانی علاج کو زیادہ پال لوں برکت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک خاص اس کی لمٹ ہوتی ہے۔ خاص اس طرح کا بھی ذہن ہوتا ہے بہت سو کا کہ میں آج ہی پڑھوں اور مجھے کل ہی فائدہ نظر آ جائے، کل ہی میرا یہ کام ہو جائے۔ جی مثال کے طور پر لین دین کے معاملات میں جو آپ نے وظیفہ بتایا، پریشانیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے روحانی علاج، اب میں نے آج ہی وظیفہ کیا اور میں یہ چاہوں گا کہ کل ہی مجھے فائدہ ہو جائے، تو اس طرح کا ذہن بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا پسند فرما رکھا ہے یا کیا اس کے لیے بہتر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک انسان تو ذرا چاہتا ہے میں بیمار نہ ہوں کبھی، یا مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہی پیش نہ ہے، جیسے ان کو کہہ رہے رقم لینے میں تاخیر ہو رہی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں فوراً رقم لے لوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے فوراً رقم لینے میں وہ بہتری نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین ہے چارہ بار۔ تو اس طرح کی فوراً پیش کا یا فوراً جو میرا مسئلہ حل ہو جائے تو ایسا ذہن نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے مشیت پہ راضی رہیں، انشاءاللہ دل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے فیاض بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں عرب شریف میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں کرینوں کے حوالے سے، تو کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے فیاض بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذاکر بھائی، ذاکر علی نام آپ نے بتایا تھا، آپ نے کہا کہ میں پاکستان آیا ہوا ہوں، کسی ملک میں کام کرتا ہوں، اب پاکستان آ گیا ہوں، اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، تذبذب کا شکار ہو رہا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں یا یہیں پاکستان میں رہ کر کاروبار کروں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ یہیں پاکستان میں اب آپ کے لیے کام کرنا بہتر ہے، اسی کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا
کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ روحانی علاج رہ گئے تھے۔ میرے سلطان بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہوں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میرے شیخ طریقہ امیر برکاتہم عالیہ کی ماہر نعت تصنیف مدنی پنج سورہ، اس میں بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج موجود ہے کہ بالفرض کوئی پریشان حال ہے یا کوئی بیماری، تنگ دستی، بے روزگاری، بیجا مقدمہ بازی یا ناچاکیاں وغیرہ ہیں، تو اس کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ آپ بھی غور سے سماعت کر لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو غور سے سنیں کہ اس طرح کی مصیبتیں ہر گھر میں تقریباً ہوا کرتی ہیں۔ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہیں کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جو تمہیں مصیبت کے وقت تم پڑھ لو؟ عرض کی کہ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان کہ تمام اچھائیاں ہی تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی بیماری، قرض داری، بے روزگاری، بیجا مقدمہ بازی یا دشمن کی طرف سے اظہار رسانی ہو، بے روزگاری کا سلسلہ ہو، یا گھر میں کوئی چیز گم جائے، یا کوئی بھی بالفرض پریشانی ہو، ٹریفک جام ہو گئی ہے، کام نہیں آپ کا ہو رہا، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، اگر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی جو آپ کو لاحق ہو، تو اس وقت آپ یہ روحانی علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو مصیبتیں ہیں وہ حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعیم صدیقی اتاری مرکز العلیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروانا تھا۔ میری والدہ کا نام رضیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام برکت بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہر 2 سال کے بعد عجیب سی ان کی حالت ہو جاتی ہے، جس طرح کہ چڑیل وغیرہ آ جاتی ہے، ان کے ہاتھ مڑ جاتے ہیں اور اونچی اونچی چیخیں مارتی ہیں، اور اس طرح مختلف معاملات ہوتے ہیں، اور ایک جگہ کا نام لیتی ہیں کہ مجھے اس جگہ پر لے جاؤ، وہاں پر مٹی ڈالو اور نوافل پڑھو، پھر ہم چلی جائیں گی، اس طرح کر کے آوازیں لگاتی ہیں۔ تو اس کے لیے استخارہ فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین انشاءاللہ۔ ابھی ہم نعیم بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ اور میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی، برائے مہربانی کوئی مدنی پھول، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، میری والدہ صاحبہ کا جو ہے کوئی دماغ میں کوئی درد رہتا ہے، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیں۔ انشاءاللہ دونوں روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ محمد عاطف میرا نام ہے، والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے۔ میں 1 سال سے بیمار ہوں اور مجھے پتہ نہیں چل رہا ابھی مجھے کیا مسئلہ ہے، استخارہ کروانا ہے۔ 6 سال سے بیمار ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم استخارہ کر کے آصف بھائی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ حضور، میں غلام طلحہ طاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، دکان کی خیر و برکت کے لیے کوئی اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے عنایت فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین آمین انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو خیر و برکت کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد سرور ہے، میری والدہ کا نام خورشید بانو ہے۔ تو میں گھر میں سلائی کا کام کرتا ہوں، کہ سلائی کا کام کرتے ہوئے نا میری طبیعت بہت جلد سی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے استخارہ کرتے ہوئے برائے مہربانی مجھے بتایا جائے کیا مسئلہ ہے، پڑھنے کے لیے کچھ بتایا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل سرور بھائی، ابھی ہم آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک کال اور دے دیجیے گا، پھر انشاءاللہ استخاروں کی طرف پڑھتے ہیں۔ محمد منیر اتاری میرا نام ہے، محمد جان وادا کا نام ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری کاروبار ہے اور دن بدن اس میں نقصان اور گھاٹا ہو رہا ہے،
اور دن ب دن اس کو جو ہے نا وہ بس پیچھے ہی جا رہے. اس کا روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی کریں. انشاءاللہ. تو ابھی ہم آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نقصان سے محفوظ فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں. اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کا کہا تو وہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی طرف. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی. اس حوالے سے روحانی علاج، اسی طرح ان کی والدہ کے دماغ میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہوگا، اس حوالے سے بھی روحانی علاج بتا دیجئے. اسی طرح غلام طلحہ بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ دکان کی خیر و برکت کے حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ تو جن تمام کی تمام پریشانی کو حل فرمائے. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے، ذکر اللہ دل کی نیت سے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. سب سے پہلے ہمارے اسلام بینوں نے کہا کہ مجھے چیز یاد نہیں رہتی، تو ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر 11 بار یا قویو یا قویو یا قویو اس کا وظیفہ کرتے رہیں. ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھیں اور یا قویو کا وظیفہ کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کو جو چیز یاد کریں گے وہ یاد ہو جائے کرے گی، حافظہ مضبوط ہوگا. انہوں نے اپنی والدہ کے متعلق بتایا کہ والدہ کو سر درد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ پریشان نہ ہوں. آپ کو بہت ہی پیارا اور آسان روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کیسر روم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ مجھے دائمی سر درد کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا موجود ہو تو مجھے ارسال فرما دیجیے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹوپی دی اور اس ٹوپی کے بیچ کیسر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا سر درد دور ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو سر درد پھر واپس لوٹ آتا. اسے بڑا تعجب ہوا. آخرکار اس نے ٹوپی ادھیڑ کر اس میں سے ایک کاغذ کو برآمد کیا. کاغذ دیکھا اس نے کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں جس پر کچھ پرنٹ نہ ہو، کچھ لکھا ہوا نہ ہو، دونوں طرف سے سادہ ہو، اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کر لیجئے. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی تعویذ اس طرح کا لکھنا چاہیں تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں، جیسے کہ بسم اللہ کا میم، اس کا دائرہ تھوڑا واضح رکھیں. لفظ اللہ، اس میں جلالت کا جو ہا ہے اس